مسیح محمد کے پیاروں کو دے، فلک کے چمکتے ستاروں کو دے، زمین کو بھی دے، آسمان کو بھی دے، وفا سے ہوئے پر نظاروں کو دے، مسیح محمد کے پیاروں کو دے، فلک کے چمکتے ستاروں کو دے، زمین کو بھی دیکھ، آسمان کو بھی دیکھ، وفا سے ہوئے پر نظاروں کو دے، مسیح محمد کے پیاروں کو دے، فلک کے چمکتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 26 اپریل 2024 اور خوبصورت موسم کے اندر آپ کے سامنے جو بڑی بڑی دو بلڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بیت العافیت، انشاءاللہ اسی سال میں اس کا باقاعدہ جو ہے استعمال تمام تنظیموں کے لیے شروع ہو جائے گا، اور سامنے آپ جانتے ہی ہیں بڑے خوبصورت انداز میں بڑا سا ایک کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور یہ ہماری بیت الصبوح ہے، یعنی مرکز ہے جماعت احمدیہ جرمنی کا۔ یہاں جمعہ کی نماز کے لیے لوگ پہنچ چکے ہیں، ابھی چل کے دیکھتے ہیں اندر کا منظر۔ ہر جمعے کو یہاں بڑی رونق ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں خوبصورت آواز، یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ بڑی زبردست ایک یورپین ملک میں جہاں عیسائیوں کا دیس ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کو آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ فضائیں جس کے اندر کس طرح اذان گونجنا ایک عجوبہ ہے۔ عیسائیوں کا دیس، ہر طرف چرچ ہی چرچ نظر آتے ہیں، لیکن ہم احمدی لوگ مسلمان خوش قسمت ہیں جن کو یہاں پہ 100 مساجد تعمیر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بہت سارے دنیا میں امیر ملک ہیں عرب، ان کو کسی کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عنایات، تیل کے چشمے یا باقی، یہاں عیسائیوں کے دیس میں 100 مساجد بنا کے ان کو توحید کا پیغام پہنچائیں اور اپنی قوم، اپنے بچوں کو آگے محفوظ رکھیں۔ یہ بیت الصبوح کا جو منظر ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں، اور یہ دیکھ آذان جو ہے یہ باہر اس کی آواز سڑک تک جا رہی ہے۔ اللہ کی عنایت ہے، ایک بڑا ہال عام طور پہ یہ لجنہ کے استعمال ہوتا ہے، یہ والا ہال پھر مردوں کی سپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر جب حاضری زیادہ ہو جائے پھر یہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا ہمارے اوپر بھی احسان ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا یہ زندگی بخش پیغام پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرما رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یورپ میں بھی اور جرمنی میں بھی جو اسلام کی ترقی ہے وہ خدا کے فضل سے مسیح کے غلاموں کے ذریعے سے ہی مقدر ہے۔ وہ دن دور نہیں جب جرمن قوم تسلیح سے اور شرک سے بیزار ہو کر حلقہ بفوج اسلام میں داخل ہوگی اور فوج در فوج داخل ہوگی،
اور خلفاء کی جو پیشگوئیاں ہیں کہ یورپی قوموں میں سے سب سے پہلے جرمن قوم اسلام اور پھر وہ اسلام کے علم کو اٹھائے گی اور سارے یورپ کو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دے اور یہ دن انشاء اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جرمنی میں احمدیوں کو اس کثرت کے ساتھ کیوں بھیجا؟ اب دیکھیں کہ یورپ کی سب سے بڑی جماعت جرمنی ہے اور 100 مساجد کٹا کے حضرت خلیفۃ المسیح نے جرمن جماعت کو دیا۔ اور بھی بڑی قسمیں ہیں، فرانس بھی ہے، اسپین بھی ہے، اٹلی ہے جو عیسائیت کا جو علم ہے جس نے اٹھایا ہوا ہے اور ساری دنیا میں اٹلی کے ذریعے سے عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ لیکن نہ اٹلی کے حوالے سے فرمایا، نہ اسپین کے حوالے سے فرمایا، نہ فرانس کے حوالے سے فرمایا کہ وہاں سے مساجد تعمیر کی جائے۔ فرمایا تو جرمنی کے حوالے سے اور جرمنی کی جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جماعت یورپ میں بنا دیا۔ پاکستان سے احمدیوں کو یہاں لے آیا، وہ پاکستان سے چلتے ہیں اور ان کی جو منزل ہوتی ہے وہ جرمنی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے جو آئندہ کی جو فتوحات ہیں، جو خلفاء نے پیشگوئیاں کی ہوئی ہیں، ان کے پورا کرنے کی جو سامان ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور خدا تعالیٰ نے ہمارے ذریعے سے یہ زمین جو ہے یہ تیار کرنی ہے اور جب زمین تیار ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہوگی تو پھر احمدیت کے جو پودے ہیں اور احمدیت کی جو فصل ہے وہ خدا کے فضل سے لہرانے لگے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ جب ہمیں اس مقصد کے لیے جمع لایا ہے تو ہم پورے جذبے کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پوری جافشانی کے ساتھ اور مستعدی کے ساتھ جو تبلیغ کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں۔ اس کے لیے فقیرانہ رنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بگھر پھر کر خدا کے سچے دین کی اشاعت کریں۔ اب یہ فقیرانہ رنگ ہے کہ جیسے ایک فقیر ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتا ہے، پھر دوسرے سے تیسرے گھر میں جاتا ہے، تیسرے سے چوتھے گھر میں جاتا ہے، تو تبلیغ بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے اندر یہ فقیرانہ رنگ نہ پایا جائے۔ جیسا کہ خاک صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اب جرمنی میں تبلیغ اسلام کا جو کام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سپرد کیا ہوا ہے اور تبلیغ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر ہم میں سے ایک یا دو بندوں نے تبلیغ کر لی تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر دے۔ ہر تبلیغ کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول جو تیری طرف نازل کیا جاتا ہے اس کو تو دنیا تک پہنچا دے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے اپنی تبلیغ کا حق بھی ادا نہ کیا۔ اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے، جو صیغہ استعمال ہوا ہے بلغ، یہ فعل امر ہے، یعنی یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے ہر ایک کے لیے کہ وہ تبلیغ کے میدان میں جت جائے اور اس حوالے سے ذرا بھی سستی اور کوتاہی سے کام نہ کرے۔ دیکھیں خدا تعالیٰ کے وعدے جو ہیں اور خدا تعالیٰ کی تقدیر تو ظاہر ہے، جو خلفاء نے پیشگوئیاں فرمائی ہوئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو کے رہیں گی، لیکن اگر ہماری طرف سے کوئی سستی اور کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو خدا تعالیٰ کے وعدے ہیں ان کے پورا ہونے میں تاخیر ہو جائے کرتی ہے۔ تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری سستی کی وجہ سے یہ وعدے مؤخر ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی واضح مثال دی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وعدہ کیا تھا
کہ جاؤ اور اس سرزمین میں جس کا آج کل بہت جھگڑا ہے، اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ اور وہ زمین تمہیں مل جائے گی، یہ بات ہے۔ لیکن موسیٰ کی قوم نے سستی سے کام لیا، کوتاہی سے کام لیا، بزدلی سے کام لیا اور کہا کہ اِنَّ فِیہا قَوْمًا جَبَّارِینَ، یا اللہ ہم تو وہاں نہیں جا سکتے، وہاں تو بڑے جابر لوگ رہتے ہیں، اور اگر ہم وہاں جائیں گے تو وہ جابر لوگ تو ہمیں قتل کر دیں گے، تو کیسے ہم وہاں سے جائیں؟ خدا نے کہا جاؤ اور تمہارا کام جانا ہے اور داخل ہو جاؤ، وہ میں نے تمہارے لیے لکھ دیا تمہیں مل جائے گی، لیکن بہانے کرنا شروع کر دیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ سب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جا تو اور تیرا رب لڑو، ہم تو نہیں تمہارا ساتھ دے سکتے، ہم جہاں بیٹھے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ جب نہیں گئے تو کیا ہوا؟ وہی وعدہ 40 سال کے لیے موقع، قوم بھی 40 سال کے لیے صحرا میں دھکے کھاتی رہی، بھٹکتی رہی، سرگرداں رہی، اور ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس قوم کے ساتھ سرگرداں رہے۔ اور حضرت نبی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ہمیں نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ اے مومنو تم نے موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں بننا جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے موسیٰ کو شدید تکلیف دی، ایسی تکلیف کہ 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرا میں بھٹکتے رہے، اور اسی صحرا میں آپ کی وفات ہوگی، آپ اس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتے، پھر آپ کے خلافت کے زمانے میں وہ زمین اور وہ سرزمین جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہوئی، تو کہیں یہ نہ ہو کہ میری اور آپ کی سستی کی وجہ سے یہ جو وعدے ہیں یہ مؤخر ہو جائے۔ تبلیغ کا جو کام ہے یہ ایسا کام ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ غیب سے اگر کوئی تبلیغ میں حصہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے سامان کو کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو اس کے اوپر دور کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی تھے عبدالرحمن مہر سنگھ، جو سکھوں سے مسلمان ہوئے، اور حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کیا کہ وہ جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی، بڑا ان کو تبلیغ کا جذبہ، فدائی تبلیغ مبلغ تھی، اور جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو کہتے ہیں کہ میں اس مشکل کو حل کرنے میں نہیں پڑتا تھا، میں تبلیغ کے لیے نکل جایا کرتا کہ میں خدا کا کام کرتا ہوں اور خدا میرا کام کرے گا، یہی خدا کا وعدہ ہے، تو میں تبلیغ کے لیے نکل جاتا اور پورا دن میں تبلیغ کرتا رہتا، تو جب واپس آتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہوتا اور وہ جو مشکل تھی اس سے اللہ تعالیٰ مجھے نکال دیتا۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الخامس رضی اللہ تعالیٰ بن نصیر عزیز نے انہی کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تمہاری عمر اب بہت تھوڑی رہے، تو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ تمہاری عمر اب بہت تھوڑی رہ گئی اور ایک مدت بھی بتائی کہ تمہاری عمر اتنی رہ گئی، اتنے سال رہ گئی، کہتے جب وہ مدت ختم ہونے کو آئی تو مجھے فکر پیدا ہو، بہت فکر پیدا ہو۔ میں نے کہا ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی تربیت ان کی پرورش کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے ان بچوں کا کیا بنے؟ تو کہتے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دل پڑا، گڑگڑایا، بڑے تضرع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اور ابھی 2 مہینے نہیں کہتے دعا میں نے کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ، کہ جو دنیا کے لیے نفع رساں وجود بن جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، اس کی عمر بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نسخہ بتا دیا کہ اگر تم اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو نفع رساں وجود بن جاؤ، تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو تو تبلیغ کا کام بڑا پسند ہے، تو جب خدا کو تبلیغ پسند ہے اور تبلیغ سے بڑا کیا نفع رساں کام ہوگا،
کہ لوگوں کو انسان فائدہ پہنچائے، انہیں خدا کی طرف لے کے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے نا کہ اگر ایک شخص تمہارے ذریعے سے ہدایت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ تمہیں 100 اونٹ بطور تحفہ دے دیے جائے۔ تو اتنا پیارا کام، اتنا ثواب کا کام، کہتے میں نے کہا بس میں تو یہی کام کروں گا، تبلیغ کا کام، اور اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو نکالنا چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو موت تھی اس کو ٹال دیا، اور اس مدت سے کئی سال زیادہ پھر آپ زندہ رہے اور آپ تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ تبلیغ کے کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی عمر میں بھی اضافہ کر دیا۔ اب پچھلے سالوں سے جہاں تک اجتماعی تبلیغ کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہاں جرمنی میں بہت ہوتا ہے۔ فلائر تقسیم ہوئے ہیں، لوگوں نے بڑی قربانیاں کی ہیں، لمبے انفرادی تبلیغ میں ہم پیچھے چلے، جو پرسن ٹو پرسن تبلیغ ہوتی ہے کہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے جاننے والے لوگ ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہماری یہ بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ ہم اس کو بھی ہدایت کی طرف دیجیے، اپنے ہمسائے کا بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو ان لوگوں کو ہم نے تبلیغ کرنی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم کی کمی ہے، میں کیسے تبلیغ کروں، مجھے زبان نہیں آتی یا مجھے علم نہیں ہے، تو علم تو بڑھایا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، زبان بھی سیکھی جاتی ہے۔ لیکن اگر زبان نہیں بھی آتی اور علم زیادہ نہیں ہے تو پھر بھی اتنے ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جدید ذرائع جماعت کو مہیا ہیں، کتابیں موجود ہیں، ڈیجیٹل کتابیں موجود ہیں، جماعت کی ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ کے اوپر بڑا مواد ہے، MTA ہے، بہت سارے جو ویڈیو کلپس ہیں ان کے ذریعے سے تبلیغ ہو سکتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اب ہر علاقے میں مربیان پھیلے ہوئے۔ پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا پورے جرمنی میں 6-7 مربیان ہوتے تھے، تو اس وقت اس طرح ہر مربی سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا، کیونکہ اور جماعتوں میں صدران کو، سیکریٹریان تبلیغ کو ہمارا جو نیشنل شعبہ تبلیغ ہے اس کی طرف سے ایک باقاعدہ پلان بھی دیا گیا ہے۔ تو ہمیں سے ہر ایک کو اس پلان کو بھی فالو کرنا چاہیے، اور بنیادی مقصد وہ یوم تبلیغ منانے کا یہی ہے کہ یہ جو پہلو ہے تبلیغ کا جس کی طرف کمی رہ گئی اس کی طرف ہم واپس آئیں، اور پھر انفرادی تبلیغ جو ہے وہ ہم کریں، اور اس کے ذریعے سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ جو حال ہمیں ملیں گے وہ پھر ایسے ہوں گے کہ جو جانے والے نہیں۔ اب تو بعض اوقات لوگ آتے ہیں تو چلے بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم جو تبلیغ کا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، ہم اپنے اس فرض کو اور اس ذمہ داری کو بھرپور رنگ میں ادا کرنے والے ہوں۔